العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر کچھ بات گزشتہ مجلس کے اندر عرض کی گئی تھی. آج کی اس مجلس کے اندر اس کا کچھ حصہ پیش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور ہم تمام کی نجات کا ذریعہ بنا دے. بات چل رہی تھی جب دونوں آدمی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، چاہے وہ دو قومیں ہو، چاہے وہ دو فرد ہو، چاہے وہ دو ملک ہو، ایمان والے کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان کے اندر صلح کرائے. کہ دو ایمان والوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس آیت کریمہ میں بھی یہی حکم ہے کہ فاصلحوا بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو. اسی طریقے سے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ ہے کہ اس کے اندر بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. کہ اکثر سرگوشیاں ایسی ہیں، یعنی اکثر باتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. عام طور پر انسان جو باتیں کر رہا ہے اس میں کوئی فائدہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے 3 چیزوں کا حکم دیا. او امر بصدقۃ، کسی کو صدقے کی ترغیب دے، او معروف، یا کسی کو اچھی بات پیش کرے. تو یہ سرگوشی ایسی ہے کہ اس کے اندر فائدہ ہے. اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دی کہ کوئی صلح ہو جائے. تو یہ ایسی سرگوشیاں ہیں کہ جس کے اندر کچھ فائدہ ہے. یہاں تک کہ امیر المؤمنین، جس سے امیر المؤمنین کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ساتھیوں کو لے کر، یعنی کچھ لوگوں کو لے کر جائیے اور ان قوموں کے درمیان میں یا ان قبیلوں کے درمیان میں جو آپس میں اختلاف ہوا ہے تو اسے صلح کرا. اسی موقع پر گزشتہ مجلس کے اندر میں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور مسجد نبوی میں آپ دیر سے تشریف لائے، یہاں تک کہ نماز کیا ہو گئی تھی، وہی کھڑی ہو گئی. اس موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا گزشتہ مجلس کے اندر کہ وہ واقعہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانی شروع کر دی. لیکن غالباً یہ جو واقعہ ہے وہ غزوہ تبوک کا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دیا. نماز کا وقت ہو گیا، نماز شروع کر دی. یہاں تک کہ 1 رکعت ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے. پھر آپ واپس آ کر پیچھے سے شریک ہو گئے. جب نماز مکمل کی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی ایک نماز 1 رکعت جو چھٹی ہوئی تھی اس کو پورا کیا. صحابہ بڑا حیرت میں پڑ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے افسوس ہوا ہے کہ ہم کچھ انتظار کر لیتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت نہ جاتی. تو صحابہ کو بڑا حیرت ہوئی. تو اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط وقت ہو گیا نماز کا، نماز شروع کر دی.
سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کوئی غلط کام آپ لوگوں نے نہیں کیا. امت کو وہاں پر ایک تعلیم بھی تو ملی کہ چھٹی ہوئی رکعت کس طریقے سے پڑھی جائے، ہے نا؟ چھٹی ہوئی رکعت کس طریقے سے پڑھی جائے. خیر ایک بات یہ ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی عدم موجودگی کے اندر، یعنی آپ موجود نہیں تھے اور آپ نے جو نماز پڑھائی وہ صلح کا واقعہ نہیں تھا، وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. آپ اپنا اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر 3 واقعات ایسے، کتنے واقعات؟ 3 واقعات ایسے بنے کہ آپ مدینہ المنورہ کے اندر ہے، ایک بات. دوسری بات کہ آپ صحت، آپ باقاعدہ بیمار نہیں ہیں، صحت بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ مسجد نبوی میں نہیں ہے اور صحابہ نے نماز شروع کر دی. ایسے 3 واقعات بنے ہیں آپ کی پوری زندگی میں. ایک واقعہ تو یہ غزوہ تبوک کا ہے، وہ تو کسی جگہ پر قافلے میں پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں اس کے واقعہ پیش آیا. ایک واقعہ اس وقت پیش آیا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانا شروع کر دی. جب نماز شروع ہو گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. ایک واقعہ ہے جو صلح کا ہے کہ قبیلہ ہے عمرو بن عوف، یعنی کہ اس قبیلے کے آپس کے اندر ٹکراؤ ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صلح کرانے کے لیے. اب صلح کرانے کے اندر بہت دیر ہو گئی، صلح کرانے میں کیا ہو گئی بھائی؟ دیر ہو گئی. یہاں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ آپ کہتے ہو تو پڑھا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانی شروع کی. جب نماز میں شروع ہی کی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب پیچھے کے صف والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے تو انہوں نے راستہ دے دیا. اللہ کے محبوب آگے بڑھتے بڑھتے ہوئے بالکل امام کے قریب پہنچ گئے. اب حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو تو پتہ نہیں کہ اللہ کے محبوب تشریف لائے. اب صحابہ نے تالیاں بجائی نماز کے اندر اطلاع کرنے کے لیے حضرت ابوبکر. یہ تالی کا مطلب یہ تالی نہیں، وہ تالی کہ بائیں ہاتھ کی اس پر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو مارنا. سمجھ میں آئے گا؟ تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ کچھ کہنا، پیچھے سے کچھ لقمہ آ رہا ہے. خیر تو صحابہ نے تالیاں بجائی. حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بھئی کچھ ہے، یعنی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے. تو اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا نہیں آپ نماز پڑھائیے، اشارے سے کہا. لیکن حضرت ابوبکر وہاں پیچھے آ گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، نماز پڑھائی خلیفہ ہوتے ہوئے. خیر یہ نماز مکمل ہو گئی. اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دیکھو بھائی تالیاں نہیں بجائی جاتی. کیا بھائی؟ تالیاں بجائی نہیں جاتی، بلکہ امام کو اگر کسی چیز کی تنبیہ کرنی ہو تو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ کہا جاتا ہے. کیا کہے بھائی؟ سبحان اللہ یہ کہے. ہاں تالیاں کون بجائے گا؟ تو عورتیں بجائیں گی. عورتیں اگر مقتدی ہو اور نماز میں فاسد ہونے کا اندیشہ ہو اور عورت کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ امام کہ اگر یہ غلطی کی اصلاح نہیں ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو عورتیں زبان سے سبحان اللہ نہیں کہیں گی بلکہ وہ تالی بجا کر امام کو اطلاع کریں. کیونکہ عورت کا آواز میں کیا ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ سبحان اللہ تسبیح سے روکا ہے اور اشارے سے کہا ہے کس طریقے سے اشارہ کرے امام کو اطلاع کر دے کہ آپ یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. سمجھ میں آئے گا؟ خیر تو یہ زندگی کے 3 واقعات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھائی اصل امام آ جائے تو جو نائب امام وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آئے گا؟ تو ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ اگر تکبیر ہو رہی مسجد کا اصل امام موجود نہیں آیا اور کسی نائب آگے بڑھ گئے، تکبیر ہو رہی ہے اور امام آ گیا، تو اب جو نائب ہے اس کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں. چاہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے جیسے کہ حضرت ابوبکر ہٹ گئے، سمجھ میں آئے، چاہے تو وہ نماز پڑھاتے ہیں.
جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا دی، دونوں گنجائش، لیکن نماز شروع ہو جائے، نائب نے نماز شروع کر اور اس کے بعد امام صاحب تشریف لائے، تو اب نائب کو پیچھے ہٹنا صحیح نہیں ہے، اب پیچھے ہٹے گا نہیں، اس کو نماز کیا کرانی پڑے گی؟ پوری کرنی پڑے گی۔ تو خیر یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ہٹ گئے ہوئے؟ کیونکہ اس بنا پر ہٹے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اس لیے حضرت ابوبکر سے جب کہا میرے محبوب نے ابوبکر آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے، تو کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ہمت ہو سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ کو ہوتے ہوئے امامت کرے، سمجھ میں آئے گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ واقعہ صلح کا ہے کہ اس موقع پر صلح کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مسجد نبوی میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن آپ صلح کرانے کے لیے وہاں پر جمع رہے تاکہ صلح ہو جائے، تو اس سے بھی صلح کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں آپ بٹھا لیجیے کہ صلح اس وقت آسان ہو جاتی ہے کہ جب ایک پکش جو ہوتا ہے نا، یعنی ایک پارٹی جو ہوتی ہے وہ کچھ دب جائے، دبنے کا مطلب یہ کہ لیٹ گو کرے، تب صلح آسان ہو جاتی ہے، ورنہ اگر دونوں اپنی اڑ پڑ رہے ہیں تو صلح اتنی آسان ہوتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی ساری شرطیں مان لی، ہے نا صلح کی، تو اس شرطوں کو ماننے کو قرآن کریم نے کہا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آپ کو کھلی فتح نصیب، سمجھ میں آئی بات؟ کھلی فتح سے تعبیر کیا ہے؟ پتا چلا کہ جو آدمی صلح کے درمیان میں اپنے آپ کو لیٹ گو کر دیتا ہے اور جانے دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کے باوجود لیٹ گو، چلو صلح ہو جاتے ہیں، جاتا کرتے ہیں، منزوال اس کو جاتا کرتے ہیں، کہ ہم جاتا کر رہے ہیں، چلو صلح ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو سربلند کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جو اللہ کے لیے لیٹ گو کرے گا اللہ اس کو کیا کرے گا؟ سربلند کرے گا۔ لیکن ہمارا یہاں معاملہ الٹا ہے، ہم اپنی ناک کو گرنے نہیں دیتے، ہماری ناک خلاصہ ہونا چاہیے، سمجھ میں آئے گا؟ تو اگر صلح کے موقع پر اس چیز کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ صلح آسان ہو جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات جس جمعہ کے بیان میں نے عرض کی تھی کہ صلح کی کتنی اہمیت ہے، اس کا بھی اندازہ لگا ہوا کہ قرآن کریم نے معاف فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ ان الشیطان قد ایس، کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے۔ کون سی بات سے مایوس ہو چکا ہے؟ کہ ان یعبدہ المصلون، کہ نمازی لوگ اس کی عبادت کریں، نمازی لوگ اس کی عبادت کریں۔ دیکھو یہاں حدیث کے اندر مومنون نہیں کہا، مسلمون نہیں کہا، کہ ایمان والوں سے مایوس ہو گیا نہیں کہا، مسلمانوں سے مایوس ہو گیا نہیں کہا۔ کس سے مایوس ہو گیا؟ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ نمازی لوگ اس کی پیروی کرے، پیروی کا مطلب اس کی عبادت کرے، اس سے مایوس ہو گیا۔ اس سے علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگا، وہ حالت ایمان اس دنیا سے جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ ایک بار۔ اب دوسری بات یہاں یہ سمجھنی ہے کہ دیکھو شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والے مرتد ہو گئے، ایمان سے نکل جائیں گے، اس سے تو مایوس ہو گیا، لیکن اس کو اتنی امید لگی ہوئی ہے کہ وہ نمازی لوگوں کو ولاکن فی التحریض بینہم، لیکن یہ نمازوں کو ابھار دیتا ہے، اس پر لڑائی جھگڑا تاکہ ایمان والے یہ نماز پڑھنے والے آپس میں لڑے، اس سے اس کی امیدیں بندھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر شیطان اس سے بھی مایوس ہو جائے تو ہمیں اپنے دین کو کیا رکھنا پڑے گا؟ وہی شاندار رکھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایمان والا ہو کر آپس میں لڑائی کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیے کہ آگ جہاں بھی لگے اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جس جگہ پر آگ لڑائی کی لگی ہے چاہے وہ دو آدمی ہو، لیکن یہ دو آدمی کی
आग बढ़ती बढ़ती कबीले तक और खानदानों तक पहुंच जाती है। पहुंचती या नहीं? दोनों मियां बीवी की लड़ाई, अगर इसको सुलह नहीं करा तो दोनों खानदान आपस में लड़ने लगे, न जाने की लड़ाई कहां न कहां बढ़ती जाएगी। इसीलिए कुरान करीम ने मियां बीवी की आपस की लड़ाई के बारे में कहा कि वस्सुल्हु खैर, कि सुलह बेहतर है। सुलह क्या है? झगड़ा छोड़ो, लेकिन सुलह बेहतर है। सुलह की अहमियत मैं आपको इससे भी समझाऊं। क्या? एक रिवायत है, देखिए तिरमिज़ी शरीफ में 2 रिवायत आई, एक अस्मा बिन्त यजीद की रिवायत है और एक उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा इब्न मुईद की रिवायत है। ये 2 रिवायत आई है, जिन रिवायत के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये रिवायत को लाए, उसमें एक कलीमा है कि ला यहिल्लुल किज़्ब, झूठ हलाल नहीं है। झूठ हलाल, झूठ बोलना जायज़ नहीं है, मगर 3 जगह पर झूठ बोल सकते हैं। कितनी जगह पर? 3 जगह पर झूठ बोल सकते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये उक़बा इब्न मुईद कौन है? जानते हो? ये अबू जहल की फहरिस्त का आदमी है, उक़बा बिन मुईद, अबी मुईद। हाँ, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में उक़बा इब्न अबी मुईद ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं। यहाँ तक कि मेरे महबूब ने उसके हक में बद्दुआ कर दी थी, अल्लाहुम्मा सल्लि क़ल्ब मिन किलाब सल्लि अलैहि, ए अल्लाह उस पर तेरे कुत्तों में से एक कुत्ते को मुसल्लत कर दे। यही उक़बा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ कबूल हुई और जंगल का एक जानवर ने उसको फाड़ डाला। देखिए, लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है तो उसी की बेटी को हिदायत दे, अस्मा बिन्त ये उम्मे कुलसूम को हिदायत दे। अब यही उम्मे कुलसूम तिरमिज़ी शरीफ की इस रिवायत की राविया है और एक अस्मा बिन्त यजीद राविया है। अब देखिए, रिवायत में ये 2 बातें हमें समझनी। एक बात तो ये समझनी है कि कौन सी 3 जगह पर झूठ बोलना जायज़ है, बोल सकते हैं एक, और दूसरी बात ये समझनी है कि यहाँ झूठ से क्या मुराद है। फिर अपने बात को खत्म करते हैं, समझ में आई बात? अब समझ लो कि हदीस के अंदर 3 मौके ऐसे बताए हैं कि जहां झूठ बोलना जायज़ है, बोल सकते हो। पहला मौका है कि आदमी अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोले, समझ में आई बात? यानी बीवी के सामने ऐसी बात करे, डंका मारे कोई, जिससे बीवी खुश हो जाए, बहुत खूबसूरत लगती है, तेरे कपड़े तो बहुत माशा बहुत अच्छा, ताकि वो फॉर्म में आ जाए, समझ में आएगा क्या अच्छा खाना बनाया, मजा आ रहा है, समझ में आएगा? तो बीवी को खुश करने के लिए आदमी झूठ बोले ताकि बीवी खुश हो। आप जरा अंदाजा लगाइए मेरे नौजवानों इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला को मियां बीवी की मोहब्बत कितनी पसंद है। शौहर और बीवी मोहब्बत के साथ रहे, ये अल्लाह को बहुत पसंद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद है। तो झूठ की भी इजाजत दे, यहाँ झूठ बोलो कुछ नहीं। इसलिए हयातुल हयावान नाम एक किताब है, इसके अंदर एक हिकायत लिखी, एक चीड़ा एक चिड़ी के पीछे फिदा हो गया, लेकिन वो चीड़ा चिड़ी के पास जा रहा है, चिड़ी यहाँ से यहाँ उड़ जाती है, यहाँ से यहाँ उसे कंट्रोल में आती नहीं है। तो उसने फिर डेगे मारी। क्या डेगे मारी? कि मेरी ताकत को तू जानता है, चीड़ा चिड़ी को ये कहता है, मेरी ताकत को तू जानता है कि मेरी ताकत कितनी है? तो कितनी ताकत है? तो मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल को समंदर में फेंक सकता हूँ। अब एक चट्टान का चीड़ा, समझ में आएगा? तो बात नहीं कर रहा है, हजरत सुलेमान के महल को समंदर में फेंक दे, इतनी बड़ी फाड़ी। खैर, अब वो तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना, और हजरत सुलेमान तो सब परिंदों की बोली भी जानते हैं। तो परिंदों ने शिकायत कर दी कि वो चीड़ा ऐसे फेंकता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस चीड़े को हाजिर किया जाए। वो चीड़े को जब हाजिर किया गया खिदमत में, कहा भाई तूने ऐसी बात कही थी कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के बंगले को भी यानी कि महल को भी समंदर में फेंकने की ताकत रखता हूँ, तो क्या माशूका को कंट्रोल करने के लिए डंडे मारने पड़ते? समझ में? हमारा नौजवान कैसा करता है, बाग बगीचे में कहीं घूमने के लिए जाता है और लड़कियों को देख लेता है तो उसकी बात भी आसमान शुद्ध रहता है। कल दुबई की टिकट अगर फ्लाइट है, कुछ होता नहीं है, लेकिन वहाँ अच्छे लगाने के लिए वो सुनने वो एक कुछ बड़ा पहुंचेला नौजवान लगता है, दुबई जाता है, लंदन जाता है, ऐसे डंगे होते हैं। तो माशूका को कब्जे करने के लिए आदमी ऐसे डंगे मारता है।
تو خیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے آدمی ایسی بات گئے تو اجازت ہے. سمجھ میں آئے گا. ایک دوسرا موقع اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکذب فی الحرب، کہ جنگ کے موقع پر جھوٹ بولنا جائے. اب جنگ سے مراد آپس کی لڑائی نہیں ہے بلکہ وہ مقدس جنگ مراد ہے، کیونکہ وہ میدان ہی ایسا میدان ہے، المیدہ میدان ہے کہ وہاں آدمی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے تاکہ دشمن کو دھوکہ دے دے اور کامیابی حاصل ہو جائے. تو یہ دوسرا موقع ہے کہ اس موقع پر بھی جھوٹ بولنا کیا ہے بھائی جائز ہے. اور تیسرا جو اس روایت سے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں صلح ہو جائے اس لیے جھوٹ بولنا کیا ہے بھائی حرام ہے. آپ نے ایسی بات کی، دونوں لڑ رہے تھے، ایسی بات کی کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے دل مل گئے اور ان دونوں کی آپس میں کیا ہو گئی بھائی صلح ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کتنے موقع ہوئے بھائی؟ ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے جھوٹ سے مراد کیا ہے. کیا حقیقی جھوٹ مراد ہے یا صریح جھوٹ مراد ہے یا اور کوئی چیز مراد ہے؟ تو اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ان تین مواقع کے اندر صاف جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. امام شافعی کا قول ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ صاف جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صاف جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں قتل الفراسون غارت و عالمی جو بے دلیل بات ہے جھوٹے کے بارے میں قرآن نے سخت وعید بیان، حدیث میں سخت وعید ہے. تو صاف جھوٹ کی تو اجازت ہو سکتی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاف جھوٹ کی اجازت نہیں. ہاں توریا استعمال کریں. کیا استعمال کریں؟ توریا. اب توریا کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیے. توریا کہا جاتا ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جس کے دو مطلب نکل رہے ہیں اور سامنے والے کو چکما دے دے. اس کو کہتے ہیں توریا. سمجھ میں آئی بات؟ توریا سمجھ گئے؟ ایسی بات کہنا کہ جس کے دو مطلب نکل سکتے ہو. سامنے والا ایک مطلب سمجھے اور تمہارا دل کا ارادہ دوسرے مطلب کا ہو، کام تمہارا نمٹ جائے، اس کو چکما دے تو آپ کا کام نمٹ گیا. اس طریقے سے دو واقعے سناتا ہوں تو سمجھ میں آ جائے گا. ہجرت کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ جا رہے تھے اور غار سور سے ہوتے ہوئے ہجرت کا پورا سفر طے کر رہے تھے. آپ کو اللہ کے محبوب کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے دشمنوں نے آدمی دوڑا رہے تھے. ایک آدمی پہنچ بھی گیا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کے. خیر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ اگر اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ دیتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ آدمی اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا. لیکن اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریہ استعمال کیا کہ رجل یہدینی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. کیا کہا؟ یہ وہ آدمی ہے کہ جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اب وہ آدمی یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ وہ آدمی یہ سمجھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گائیڈ ہے تو وہ راستہ دکھلا رہا ہے. لیکن حضرت ابوبکر نے اس جملے سے دل میں مراد یہ لیا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ذات ہے جو مجھے دین کا راستہ دکھلا رہا ہے. کس کا راستہ دکھلا رہا ہے؟ دین کا، آخرت کا راستہ دکھلا رہا ہے وہ آدمی. تو دیکھو توریا استعمال کیا، سامنے والے کو چکما دے دیا، کام بھی نمٹ گیا، وہ جھوٹ بھی ہوا نہیں. تو دو مطلب والی بات کہنا. اسی طریقے سے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقرر، بہت بڑے مقرر. آپ کے مجمع کے اندر شیعہ بھی ہوتے تھے، سنی بھی ہوتے تھے. ایک مجمع میں آپ تھے تو ایک طرف شیعہ بھی ہے ایک طرف سنی بھی ہے. اب سوال یہ کیا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے کہ حضرت علی افضل ہے؟ سمجھ میں آئے گا؟ یہ سوال بڑا سخت تھا، مجمع بھی شیعہ اور سنی کا تھا. اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، برابر ہے، حقیقت بھی یہی ہے، تو شیعہ ناراض ہو جاتے تھے.
اور اگر یہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے تو خلاف واقعہ بات ہے، حقیقت کے خلاف بات ہے. اب کیا کرنا؟ اب وہاں پر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے توریہ استعمال کیا. من کان بنتہ فی بیتہ، کیا کہا؟ من کان بنتہ فی بیتہ، جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے. کیا کہا؟ نہیں سمجھے؟ جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ لوگ یہ سمجھے، شیعہ لوگ کیا سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں ہے لہذا حضرت علی افضل ہے. اور سنی لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی محمد رسول اللہ کے گھر میں ہے لہذا حضرت ابوبکر افضل ہے. اس نے یہ سمجھا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہو گیا. تو یہ ہے توریہ کہ دو معنی والی، دو مطلب والی بات کرنا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور کام بھی ہو. جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لکڑی بھی نہ ٹوٹے، تو کام ہو گیا. جس کو توریہ کہتے ہیں. خیر، تو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو 3 جگہ پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اس سے توریہ ہے. صاف جھوٹ مراد نہیں ہے کہ صاف جھوٹ بولو، بلکہ توریہ استعمال. لیکن قول فیصل کیا ہے اس کو بھی سن لیجیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب تک توریہ استعمال کر سکتے ہو ان 3 جگہ پر تو توریہ استعمال کرو تاکہ صاف جھوٹ سے بچ جاؤ اور کام نکل جائے. لیکن آپ کو لگے کہ توریہ استعمال کرنے سے بھی کام چلے گا نہیں تو صاف جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. صاف جھوٹ بولنے کی بھی، اس سے اندازہ لگاؤ کہ صلح کے اندر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی، لیکن صلح ہو جانا چاہیے. کیا ہو جانی چاہیے؟ صلح ہو جانا. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ صلح کرانے والا صلح کرانے کے لیے جاتا ہے تو یا تو نیت میں فساد. نیت اگر تمہاری صاف ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ اور صلح. اس لیے صلح کرانے والے کو نیت صاف رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کرا رہا ہوں تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گی بھائی؟ صلح ہو جائے گی. لیکن ہمارے یہاں دوسری تکلیف کیا ہے؟ خلاصہ. آپ نے صاف کیا والا مانس چاہیے برابر. وہ صاف کہنے کے اندر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں صلح ہونے والی تھی وہاں بھڑکنے لگتی ہے. صاف بول دیں، آپ نے صاف کیا رہا یہ بولا ہم کے تو بہت طرح کا سن جواب چاہیے تو وہاں کی بات یہاں نکل رہا ہے، یہاں کی بات وہاں نکل رہا ہے. اپنے کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو خلاصوں نہیں ہے، صاف دل صاف دل. ایسا اس سے کہاں پسند کیا ہے؟ پسندیدہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر جاؤ تو اس جگہ کی تعریف کرو، اس جگہ پر جاؤ تو اس جگہ کی تعریف کرو. سمجھ میں آئے گا؟ تاکہ دل کیا ہو جائے؟ نرم ہو جائے اور صلح کا کام آسان ہو جائے. اب دیکھو میں آپ کو کہوں کہ مثلا 2 آدمی کی لڑائی ہوئی، میں ایک آدمی کے پاس گیا اور اس کو میں کہوں کہ بھائی تو جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تیرے دل میں اس کے بارے میں اتنا بغض ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو تیرے حق میں دعا کرتا ہے، وہ تو تیرے حق کے اندر دعا کر رہا ہے. اس کا دل نرم ہوگا نہیں تو اپنے غلط کر رہے ہیں، وہ اپنے حق میں دعا کر رہا ہو اور اپنے اس کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہو تو دل نرم ہوگا نہیں تو انشاءاللہ صلح کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. اب یہ نے جھوٹ نہیں کہا کچھ، کیونکہ بھائی جو آدمی دعا تو مانگتا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. اس نے ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے عطا فرما، ہمیں عطا فرما. تو ہم کے اندر سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے حق میں دعا ہوئی یا نہیں؟ دعا ہو گئی کہ اس کے اس میں جھوٹ تو بولا نہیں ہے. وہ تو تمہارے حق میں دعا مانگتا ہے، ربنا آتنا بولتا ہے تو اس میں تم کو بھی شامل کر لیتا ہے. یا وہ تیار دیتا ہے تو تیار میں کہتا ہے السلام علینا، کہ ہم تمام پر اللہ تیری سلامتی نازل فرما. تو ان کے اندر تو سب آ گئے، سب ایمان والے آ گئے. اور جس طرح کے فقہ کا مسئلہ ہے کہ بھئی آپ جو سلام پھیرے اور کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب داہنی طرف سلام پھیرے تو داہنی طرف جتنے ہیں مقتدی ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، سب کی نیت کرو. اس طریقے سے بائیں طرف نیت کرو تاکہ سب کو سلامتی ہو. تو السلام علیکم میں وہ تمہارے لیے بھی تو سلامتی کی دعا کر رہا ہے.
تو لہذا کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ صلح کرانے والے کو چاہیے کہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالے یہاں سے یہاں کرنے کے اندر کہ جس سے دونوں کے دل کیا ہو جائے، نرم پڑ جائے اور صلح ہونا آسان ہو جائے. اور اگر اس کے اندر کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی. سمجھ میں آئے گا؟ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس روایت کے اندر توڑیاں بھی پورا دیا جائے تب بھی صلح کی اہمیت ظاہر ہو جاتی ہے. مقصد جو اہم مقصد ہے صلح کا وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آدمی صلح کے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھیے اب یہاں بھی ایک موضوع بھی باقی ہے انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر کہ اگر آدمی اپنے خود حق پر لیکن حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ رہا تاکہ صلح ہو جائے تو اللہ اس کو کیا نوازے گا وہ انشاءاللہ ایک مجلس میں پیش کروں گا. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک.